آج ذوالفقار مرزا صاحب نے پھر پریس کانفرنس کی. کہتے ہیں اپنی زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہوں. یہ بھی کہتے ہیں کہ سندھ کے غیرت مند نوجوان ان کے ہاتھ مضبوط کریں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. جواب میں متحدہ قومی موومنٹ نے بھی بہت ساری باتیں کی. شمیلہ فاروقی صاحبہ مجھے بتائیے گا, آج متحدہ قومی موومنٹ کی پریس کانفرنس ہوئی, اس میں فیصل صفزائی صاحب نے کہا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ غلط ہے. آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے؟ دیکھیے فریہ صاحبہ, یہ ڈاکٹر صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی, اس کے بعد اب فیصل صفزائی صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی, آج پھر ڈاکٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی. یہ پریس کانفرنسز کا سلسلہ چند دن چلے گا, پھر یہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا. دیکھیے ایک چیز بڑی سیدھی ہے, آپ نے شروعات میں یہ بات کہی کہ جی آپ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو منہ بند کرنے کے لیے کیوں نہیں کہتے. ہم تو کسی کو بھی نہیں کہتے. نبیل قبول صاحب بھی بول رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب بھی بول رہے ہیں, ناہید خان صاحبہ بھی بولتی ہیں, صفدر عباسی بھی بولتے ہیں, اعتزاز احسن بھی بولتے ہیں. جس کو جو بولنا ہے بولیں, لیکن ایک چیز بڑے واضح ہے, پیپلز پارٹی کی ایک پالیسی ہے. پیپلز پارٹی شہید بھٹو اور شہید بی بی صاحبہ کے فلسفے پہ چلتی ہے. جس کو وہ فلسفے سے اختلاف ہے وہ پھر اپنے گھر سے جا کے سیاست کرے. ہم بندوق کی سیاست نہیں کرتے, ہم کسی سے دشمنی نہیں لیتے, ہم کسی سے بدلے نہیں لینا چاہتے. ہم شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کہی یا ناہید صاحبہ نے کہی وہ باتیں یقیناً بڑی اہم تھی. اس وقت جو آپ کے فارمر منسٹر صاحب بات کر رہے ہیں وہ اس میں سیریس انویسٹیگیشن کرنے والی جگہ ہیں. باتیں آپ کہہ رہی ہیں, جو باتیں صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں, جو کشمالہ طارق صاحبہ کہہ رہی ہیں, جو عوام باتیں کرتی, سب اہم ہے ہمارے لیے. ہم یہاں کسی کا گلا نہیں دباتے, لیکن ایک چیز بڑی واضح طور پہ آپ سمجھ لیں, انویسٹیگیشن کی جگہ ان باتوں میں میڈم جو ابھی باتیں کی جاتی, میں تو آپ کو چھوڑ دیں ذوالفقار مرزا صاحب کو, اپنے فیصلے نہیں بدلتے ہیں. دیکھیے جی بڑی باتیں کی گئی ہیں, حالانکہ وہ چھوڑنے والی بات نہیں ہے, فار دا ٹائم بینگ چھوڑ دیں. مجھے یہ بتا دیں, فیصل صفزائی صاحب نے کہا کہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ غلط ہے, ہاتھ رکھ کے کہی ہے. آپ اور میں تو جھٹلا نہیں سکتے نا. اب فیصل صفزائی صاحب نے ایک بات کہی ہے, بہت ساری باتیں بحیثیت مسلمان, ہم اس بات کو جھٹلانے والے کوئی نہیں ہوتے, لیکن فیصلہ کرنے والی عدالتیں ہیں. آپ اور میں فیصلہ نہیں کر سکتے. وی کی ناٹ بی دا جج اینڈ جوری, اینڈ وی کی ناٹ بی ججمنٹ. انویسٹیگیشن جو نہیں, آپ کو جج نہ بنے, لیکن انویسٹیگیشن کو کروانے کے لیے نا, میں انویسٹیگیشن کروانے کی بات کر رہی ہوں. یہ ایک جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے جو منظر عام پہ آئی ہے, جس کے اوپر بڑا واویلا مچا ہوا ہے. ایسی بہت ساری جی آئی ٹیز ہیں, پچھلے 10 سال اٹھا لیں, 15 سال اٹھا لیں. ان میں کیا لکھا گیا شمیلہ صاحبہ, ان جی آئی ٹیز میں کیا لکھا گیا؟ I am not privy to that فریحہ, میرے سامنے ہوتی تو میں آپ کو بتا دیتی. کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ بھی رپورٹس ہیں, ان میں بھی کئی بات لکھی گئی ہے. جتنے ملزمان پکڑے جاتے ہیں سب کے اوپر جی آئی ٹی بیٹھتی ہے, سب پہ جی آئی ٹی بیٹھتی, سب کی رپورٹس ہیں. تو جب رپورٹس نکلیں گی اور جب وہاں پہنچیں گی جہاں ان کو پہنچنا چاہیے, بہت سی رپورٹس ہیں اور وہ بھی ساری اگنورڈ ہیں, ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. آپ مجھے بتائیے نا کہ اس ملک میں جرائم پیش عناصر آج تو پیدا نہیں ہوئے نا, پچھلے 20-25 سالوں سے بہت سارے ملزمان پکڑے گئے ہیں, بہت سارے ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے ہیں, 107 اور ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے, ان پہ بھی جی آئی ٹی بیٹھی ہے, ان کی بھی رپورٹس آئیں گی. یہ تو کام عدالتوں کا ہے کہ ان کے اوپر فیصلے سنائے, ان کو میں تو کہتی ہوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں چودھری صاحب. ایک منٹ شمیلہ صاحبہ, صدیق صاحب کو بھی بیچ میں کوئی بات کہنی ہے, وقت کی ضرورت ہے, انویسٹیگیشن تو کرنے صدیق صاحب. اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز کی رپورٹ سامنے آئی ہیں, یہ 1 سال ان کو ہو رہا ہے, اور اس وقت ایم کیو ایم, اے این پی اور پیپلز پارٹی تینوں حکومت میں تھے کہ نہیں کہا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی یہ رپورٹس غلط ہیں. آج اگر جس بھی وجہ سے ایم کیو ایم والے ہوں یا پیپلز پارٹی, جو یہ 1 سال یا 6 مہینے گزرنے کے بعد آج یہ کہے کہ یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز کی رپورٹس غلط ہیں, اس کی ویراسٹی پر, اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا. جب وہ حکومت میں تھے وہ آبجیکشن کر سکتے تھے. یعنی آپ متحدہ قومی موومنٹ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں. کیا بات ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے, اس لیے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں جب وہ حکومت میں شامل تھے یہ رپورٹس بنی, اگر غلط تھی تو اس وقت آبجیکشن. مجھے یہ بتا دیں شمیلہ صاحبہ, ان جی آئی ٹیز پہ ہوا کیا تھا, مجھے میری آگاہی میں اضافہ کر دیجئے. آپ لوگوں نے کیا کیا, پڑھ کے رکھ دی یا ایکشن ہوئے؟ اگر ہوئے تو مجھے بتائیے. دیکھیے جب یہ ان ملزمان پہ جو مقدمات قائم ہوئے ہیں, جب یہ عدالتوں میں چلیں گے تو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز کی رپورٹ جو ہیں وہ بھی عدالتوں میں پیش ہوں گی. ایویڈنس ہے نا, ڈاکیومنٹ ہے,
صحیح ہے یا غلط ہے. دیکھیں ماضی میں دیکھیں ایک سیکنڈ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, دیکھیں ایک چیز دیکھیں بڑا امپارشل ہو کے یہ بات کرتے ہیں, ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ چند رپورٹس مینوفیکچرڈ بھی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے عدالتوں میں لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھاتے ہیں. ایک سیکنڈ لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے خلفیہ جھوٹے بیانات بھی دیتے ہیں. ایک اور نئی بات بتا چاہیے, حکمران خود ہیں آپ, ایک سیکنڈ پیپلز پارٹی حکومت میں ہے, چیف منسٹر ان کے ہیں, ہوم منسٹر ان کے ہیں. ایک لمحہ معذرت سے, میں کاٹنا نہیں چاہتا آپ کی بات, لیکن معذرت سے ایک لمحہ شرمیلا, ایک لمحہ. ہوم فیڈرل جو اپنا منسٹر ہیں وہ انٹیریئر منسٹر ان کے ہیں, وزیر اعظم ان کا ہے, چیف منسٹر ان کے ہیں, ہوم منسٹر ان کے ہیں, سینئر منسٹر ان کے ہیں, ایم کیو ایم والے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اے این پی والے بیٹھے ہوئے ہیں, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں, سب نے دستخط کیے ہوئے ہیں کہ جناب اگر ہم میں سے بھی ہیں تو ان لوگوں کو پکڑ لیں, ہم سپورٹ نہیں کریں گے. ضابطہ اخلاق, ان ساری باتوں کے بعد آج اگر پیپلز پارٹی والے, اگر آج شرمیلا فاروقی یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ غلط ہے, آج ایم کیو ایم نے کہا ہے, کل اے این پی والے کہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ حکومت میں بیٹھ رہے ہیں سارے کام ہی غلط کرتے رہے. شرمیلا صاحبہ کیسے مینوفیکچر ہوتی ہے رپورٹ سے بھی بتا دیں. دیکھیے بالکل ہوتی. آصف علی زرداری صاحب پہ جھوٹے مقدمات نہیں بنائے گئے, کیا وہ جھوٹے بیانات لوگوں کے نہیں دوسری حکومت تھی نا, ایک لمحے کے لیے حکومت ان کی تھی, وہ آپ کی حکومت نہیں تھی, اب آپ کی حکومت ہے. آپ کی حکومت میں آپ کے لوگوں کے خلاف غلط رپورٹ بن رہی ہے. بی بی آپ تو منہ سے ایک لفظ نکلتا نہیں ہے, پکڑ لیتے ہیں. میں تو شروع میں ہمارا روز بتا رہی ہوں, ٹائم کم ہو گیا, معذرت چاہتی ہوں, ختم کر دیتے ہیں پروگرام کو. بتا رہی ہوں کہ ایسا بھی ہوتا رہا ہے, اسی ملک میں ہوتا رہا ہے, ہم نے دیکھا ہے, ہمارے لوگوں پہ بھی ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ تمام تو آپ لوگوں نے آ کے کیا تبدیلی لائی شرمیلا صاحبہ, اگر وہی ہو رہا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے. سپریم کورٹ میں ہائیسٹ جوڈیشل فورم ہے اور عدلیہ کے سامنے رپورٹس کو آنا چاہیے. جی جلدی سے ختم کر لیں بات, آنا چاہیے بالکل, کیونکہ پروگرام کا بالکل وقت ختم ہے. کشمال صاحبہ آخری کلوزنگ ریمارک مجھے دے دیجیے کہ ابھی آپ جی آئندہ کیا کرنا چاہیے, بس یہ بتا دیں. کشمالہ صاحبہ جی کیا کہہ رہی ہیں, سوری شور بہت تھا فریا مجھے آپ کی. میں کہہ رہی ہوں آئندہ کے دنوں میں کیا ہونا چاہیے کشمالہ طارق صاحبہ, کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. دیکھیں ابھی فریا وہی بات ہی ہو رہی ہے کہ دیکھیں یہ کام جو ہے سپریم کورٹ پہنچی ہے, سیاسی پارٹیاں یہ کام نہیں کر سکیں, اور پیچھے آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے حالات برے ہو گئے ہیں. میرا خیال میں کہ اس وقت ہمیں گورننس کی سچویشن بہتر تبھی ہوگی اب جب وہاں پہ لا اینڈ آرڈر جو ہے یہ سارا چیز صحیح ہوگا, اور وہ کس طرح ہوگا, اب سپریم کورٹ کی انٹرونشن آ گئی ہے بالکل, اور اب ہمیں ان شواہد جی ان شواہد اور تمام چیزوں کو سامنے آنے دینا چاہیے. کیونکہ ہمارا آج ٹائم کم ہو گیا تھا پروگرام کا رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس کی وجہ سے, اس لیے آج کے لیے اتنا ہی. صدیق الفاروق صاحب, شرمیلا صاحبہ اور کشمالہ صاحبہ بہت بہت شکریہ. شاہد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بیچ میں ان کو کھانا کھانے کے لیے جانا پڑ گیا تھا, مگر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. ساتھ ہی ساتھ ایک اہم بات میں کہتی جاؤں گی کہ ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے بہت خون بہا پاکستانیوں کا, بہت آنسو بہے پاکستانیوں کے, عید کی خوشیاں منائیں, مگر یقیناً ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیے گا ہیٹس آف ٹو سپریم کورٹ کے ایسے وقت میں عید کو بھلا کر وہ اسی معاملے کی انویسٹیگیشن کریں. سب پاکستانیوں کا یہ فرض ہے کہ بھولے نہیں کہ کراچی میں ہوا کیا تھا. کیپ واچنگ نیوز بیٹ, کیپ واچنگ سما ٹی وی. آج کے لیے اتنا ہی. ڈو رائٹ ٹو می آن نیوز بیٹ @sama.tv اور جوائن می آن مائی فیس بک وچ از نیوز بیٹ ود فریا. اپنا خیال رکھیے, عید مبارک, اللہ حافظ.